بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ پیسہ کاروبار سے اگر کمانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ صرف 3 ٹپس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں آج کی اس گفتگو کے اندر۔ 3 اس کے میجر سیگمنٹس ہیں، تین اس کے بڑی جزیات ہیں۔ ہر ایک جو جز ہے اس کے آگے پھر ظاہر ہے کہ سب پوائنٹس بھی ہیں، اور لیکن ہم 3 میجر پوائنٹس کے اوپر، 3 بڑے پوائنٹس کے اوپر آج کی گفتگو کو فوکس رکھیں گے۔ اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کیا لائن اختیار کرتے ہیں۔ آپ کو زیادہ روپیہ کمانا ہے تو آپ کیا لائن اختیار کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دا لائن یو ہیو چوزن ٹو بیکم اے سکسیزفل، ٹو بیکم اے مور رچ پرسن۔ امیر آدمی بننے کے لیے، کاروبار کے ذریعے امیر آدمی بننے کے لیے آپ کو 3 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ 3 میجر بڑے بڑے اہم ترین جو نکات ہیں وہ 3 ہیں۔ آپ نے کون سی لائن اختیار کی، کس شعبے کا گویا آپ نے انتخاب کیا۔ دوسرا، آپ کا سٹیشن کون سا ہے۔ اگرچہ بعض آج کل چونکہ آن لائن کام ہو رہا ہے، آن لائن کام کے لیے تو آپ چھوٹے شہر میں بیٹھ کے، دیہات میں بیٹھ کے امریکہ میں کام کر سکتے ہیں، لیکن بڑے شہر کے جو ایڈوانٹیجز ہیں روپیہ کمانے کی غرض سے، اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ آپ ان ٹچ تو آن لائن بھی رہ سکتے ہیں رہنمائی کے لیے، لیکن بڑے شہر کی اپنی اہمیت ہے۔ اور پھر ہر کام آن لائن تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آن لائن کام کرنے والے اگرچہ اب اس کی تعداد قابل ذکر ہو گئی ہے اور بڑھتی رہے گی، لیکن جو دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں نا، 99% ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے کس لائن کا انتخاب کیا ہے، کس کاروبار کا، کس شعبے کا آپ نے انتخاب کیا ہے۔ کاروبار کے اندر آپ کی آگے کون سی لائن ہے؟ بے شمار ہر طرح کے کاروبار ہیں نا، کاروبار کی تو بے شمار اقسام ہیں۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی لائن کے بزنس کو اچھے انداز کے اندر کریں گے، وسیع پیمانے پہ کریں گے تو آپ بہت بینیفٹ کمائیں گے، مجھے اس بات سے کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں، بعض ایسی لائنیں ہیں، ایسے کاروبار ہیں، اس میں آپ کی درمیانہ درجے کی کارکردگی بھی آپ کو بہت کچھ دے کے جاتی ہے آپ کی۔ تو اس وجہ سے لائن کی جو اہمیت ہے، آپ کبھی بھی اس کو، سیکٹر آپ نے کس سیکٹر کا انتخاب کیا ہے، آپ اس کی اہمیت سے کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ جس طرف سے مرضی گھوم کے آ جائیں، آپ اس کی اہمیت سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے، the other is کہ آپ نے کس شہر کا انتخاب کیا۔ شہر بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، آپ کا اسٹیشن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی گاؤں میں یا چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے شہروں میں لوگ منتقل ہوئے ہیں آپ کے چھوٹے شہر یا آپ کے دیہات سے، ان کی جو اکثریت ہے وہ آسودہ ہو گئی ہے، اور دیہات کے اندر وہ بڑی مزریبل کنڈیشن کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے اندر بڑی ان کی جو ہے نا قسم پرسی کی زندگی گزر رہی تھی۔ شہر میں منتقل ہونے کے بعد اب ان کی دنیا ہی بدلی، انہوں نے نئی دنیا دیکھی، ان کا ہورائزن، ان کا ایکسپوئر، ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ، ان کو جو موٹیویشن ملتی ہے وہ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ اگر اس بات سے ادروائز اگر آپ اتفاق نہیں کر رہے ہیں یا آپ کو جزوی اتفاق ہے تو آپ اس بات پہ آئیں
کیا آپ اس بات کی اہمیت کو نہیں جانتے کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی ذات کے اوپر؟ بے پناہ امپیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے شہر کے اندر آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا مشاہدہ کریں، بے شک وہ آپ کے ساتھ زیادہ گہرا آپ سے تعلق نہیں رکھیں گے، جو آپ سے بہت آگے کے لوگ ہیں، لیکن ان کو مشاہدہ کریں گے، موٹیویشن کریں گے، اپنی عقل سے کام لیں گے۔ بڑے شہر کی اہمیت سے آپ کبھی بھی اس کی اہمیت سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ جس لائن کا انتخاب کیا اس کی اہمیت سے انکاری نہیں ہو سکتے، بڑے اسٹیشن کی اہمیت سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ اور پھر کیا ہے، آپ کی پرفارمنس تو میٹر کرتی ہے، اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں۔ آپ کس انداز میں آپ اپنے بزنس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں، آپ کس انداز میں اپنے بزنس کی ہینڈلنگ کر رہے ہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے، بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیا ڈیسیژنز آپ لیتے ہیں، وٹ ڈیسیژنز ڈو یو ٹیک، اور کس طرح کے لوگوں کو، بلکہ میں اگر یہ کہہ لوں تو غلط نہ ہوگا کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ پہنچ گئے، بڑے شہر کے اندر پہنچ گئے، آپ نے اچھی لائن کا آپ نے انتخاب کر لیا۔ اب آپ کس طرح کے لوگوں کو اگر وہ لوگ نہیں بھی بتائیں گے تو لوگوں کو واچ کرنا ہے، انسپائریشن لینی، موٹیویشن لینی ہے، وہاں سے رہنمائی لینی ہے۔ اور پھر یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، کارکردگی آپ کی اور کس طرح کے لوگوں کو آپ فالو کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب ایک تو بہت بڑا بزنس مین ہے، بہت بڑا جو بلینئر ہے، تو میں اب اس کی بجائے میں ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بناؤں کہ جو نیچے سے اوپر گئے ہیں اور جا رہے ہیں، میرے لیے یہ رول ماڈل ہیں۔ میں ان کو نہیں دیکھ کے تو ٹھیک ہے، ان کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، برائی نہیں ہے، جو بلینئر ہیں، جو ریچسٹ لوگ ہیں اپنے ملک کے اور دنیا کے، ان کو دیکھنے میں برائی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ جو لوگ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، کس طریقے سے وہ جا رہے ہیں بھائی، ہاؤ دے آر موونگ فارورڈ، جو ہمارے ہی کیٹیگری سے باہر نکلے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے آخر ایسی کون سی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں کہ جو تبدیلیاں بڑی پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہیں، جو بڑی مفید اور بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہیں، اور ان کو مسلسل جو ہے ترقی کے زینے جو ہے وہ طے کرا رہی ہیں۔ ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ یہ لوگ ہونے ہیں۔ 3 چیزیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، ٹھیک ہے جناب والا۔ ایک تو آپ کس لائن کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس میں بہت ساری ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ورک کی ضرورت ہے، جو ظاہر ہے اس وقت ممکن نہیں ہے، ڈیٹیلڈ ورک کی ضرورت ہے جو اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ کس اسٹیشن کا انتخاب کرتے ہیں، 2 باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہے، پھر شہروں کے اندر فیسلٹیز ہوتی ہیں، ہاسپٹل ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، اور اس طرح کی جو دیگر جو چیزیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور ان ساری چیزوں سے ہم جو ہے بہت کچھ وہ سیکھ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ آگے جو ہے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جی ہماری کارکردگی کیسی ہے، ہماری ڈیسیژن ٹیکنگ کیسی ہے، اور یہ ہماری کارکردگی اور ہماری ڈیسیژن ٹیکنگ کے اندر جو ہے کن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، کن لوگوں کو ہم نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے اپنے لیے، تو وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ آپ سپر رچ لوگوں کو نہیں بنائیں، آپ ان لوگوں کو بنائیں کہ جو آپ جیسی صورتحال سے نکلے ہوں اور بہتری اور مسلسل بہتری کی سمت جا رہے ہوں۔